بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہاں پر تھے ہم لاسٹ کلاس میں؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ہو گیا تھا اس میں. جمع مؤنث سالم کرنا تھا. رائٹ ابھی رشید؟ جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجمع مؤنث السالم. The plural made by adding alif before the final ta in a feminine noun. The indicators are جمع مؤنث سالم. رفع اسٹیٹ میں ضمہ، نصب اسٹیٹ میں کسرہ، اور خفض اسٹیٹ میں بھی کسرہ. Example: إذا جاءك المؤمنات. اوکے، إذا جاءك المؤمنات. اگلا شیخ انالائز کریں سینٹینس کو. إذا جاءك المؤمنات. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی انالائز کریں اسے. إذا جاءك المؤمنات. اذا ظرف زما یا ظرف مقام. جاءك. فعل نہیں بیٹی کا یہاں پہ ضمیر ہے. جا اکا جا کے واپس آ. جا اکا فعل پلس فاعل. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اتنا دیکھتے ہیں؟ اذا ظرف زما جا اکا فعل المؤمنات فاعل. یس. اذا ظرف زمان فعل جاء کا المؤمنات یعنی کہ فاعل. تو فاعل ہونے کی وجہ سے اس کا اسٹیٹ جو ہے وہ مرفوع ہوگا، یعنی کہ رفع اسٹیٹ ہوگا. رائٹ. تو رفع اسٹیٹ میں جب ہوتا ہے وہ، تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ. رائٹ. تو اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم جب رفع اسٹیٹ میں ہو تو اس کو ریپرزینٹ جو کرے گا وہ ہے ضمہ. اسی لیے یہاں پر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے. اوکے، یو سی دیٹ. نمبر 2، خلق اللہ السماوات. خلق اللہ السماوات.
خلق فعل ہو گیا، اللہ فاعل ہو گیا، السماوات کیا ہے؟ مفعول ہے، یعنی کہ اس کو نصب اسٹیٹ میں ہونا ہے مفعول کو، کیونکہ کل مفعول منصوب، تو اس رول کے حساب سے نصب اسٹیٹ میں اس کو فتحہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیا لکھا گیا؟ جمع مؤنث سالم کو جو ہے نصب اسٹیٹ میں کسرہ لگے گا، نصب اسٹیٹ میں کسرہ لگے گا، تو اکارڈنگلی یہاں پر کسرہ لگا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر اسے خلق اللہ السماواتی پڑھ رہے ہیں. اوکے، ایگزامپل نمبر 3، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو یہاں پر جو آپ کا جمع مؤنث سالم ہے وقل للمؤمنات، یعنی کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے، تو حرف جر کے بعد جو بھی آتا ہے تو وہ خفض اسٹیٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ مجرور ہوتا ہے وہ، رائٹ، تو اس وجہ سے کسرہ لگنا تھا، تو کسرہ ہی لگا ہے یہاں پر. تو اکارڈنگ ٹو دا رول اگین اٹ فلفلز کہ خفض اسٹیٹ میں بھی کسرہ لگے گا اور نصب اسٹیٹ میں بھی کسرہ لگے گا جب جمع مؤنث سالم جو ہے وہ سینٹینس میں آئے گا، صرف رفع اسٹیٹ میں جو ہے ضمہ لگے گا. اوکے، that is the basic explanation of جمع مؤنث سالم with its regard to i'rab. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا جمع مؤنث سالم کا؟ یس، بتائیں آپ لوگ. جی آگے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ چلتے ہیں الاسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ یہ کچھ ناؤنس ہیں جو بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں ابن، اخن، فہمن، فمن، زو، اسماء خمسہ. When these nouns are attached with other nouns, they are used as follows: ابو کا، اخو کا، ہمو کا، فو کا، زو، اینڈ ابا کا، افا کا، ہما کا، فا کا، زا، ابی کا، اخی کا، ہمی کا، فی کا، زو. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسماء الخمسہ ہیں جو ان تین الگ الگ اسٹیٹس میں اپیئر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حالت الرفع میں واو ہوگا جو ریپرزینٹ کرے گا حالت الرفع میں، اور حالت النصب میں الف ریپرزینٹ کرے گا، اسی لیے یہاں پر ابا کا، افا کا ہے، اور حالت خفض میں یا ریپرزینٹ کرے گا انہیں، اسی لیے یہاں پر ابی کا، اخی کا اینڈ ہمی کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی ایکسپلینیشن اسماء الخمسہ کی. کلیئر ہے یہاں پر اسماء الخمسہ میں کوئی ڈاؤٹ؟ زا کا میننگ کیا ہے؟ زی، زا، زی. سوری، یا کا زا، زو اینڈ زی. زو، زا، زی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یاد کریں آپ، بتایا تھا میں نے تفصیل النحو میں. یاد ہے؟ نہیں ہے. زو کسی کو یاد ہے؟ توسیہ پرویز؟ والا ہاں، والا والی والی ذوالنورین مطلب دو نور والے ایسا. یس 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 یو رائٹ. پوزیشن زو جو ہے بیسیکلی پوزیشن شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذو النورین، یس یس، ذو النورین جیسے حضرت عثمان کا لقب ہے. ذو القرنین، ذو القرنین بھی تو اسی مطلب وہی سے تو آتا ہے. ذو القرنین کا مطلب کیا ہے؟ پوزیسر آف ٹو ہارنس، دو سینگوں والا. ذو النورین، دو نوروں والا، رائٹ. تو اس طریقے سے زو جو ہے پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرا شیخ؟ جی. ٹھیک ہے. ممنوع من الصرف nouns which do not accept تنوین اور بھی کسرہ. اوکے، یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ غیر منصرف جو ورڈس ہیں وہ تنوین اور کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالت الجر میں ضمہ ہوتا ہے، حالت النصب میں فتحہ، اور حالت خفض میں بھی، یعنی کہ حالت الجر میں بھی فتحہ ہوتا ہے.
تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا جمع مؤنث سالم میں حالت النصب میں بھی حالت القبض میں کسرہ ہوتا ہے. سملرلی غیر منصرف میں حالت النصب میں بھی حالت القبض میں بھی فتحہ ہوتا ہے. اوکے لیٹ اس لک ایٹ سم ایگزامپلس. رجع احمد الى بیتہ. رجع احمد الى بیتہ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں غیر منصرف ورڈ کون سا ہے؟ احمد. احمد. اوکے احمد اگر سے غیر منصرف ورڈ ہے تو اس وجہ سے یہ رفع اسٹیٹ میں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فائل ہے. فائل ہونے کی وجہ سے رفع اسٹیٹ میں ہے تو اس کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے، اور رول بھی یہی کہہ رہا ہے کہ رفع اسٹیٹ میں ضمہ ہوگا، تو یہاں پر ضمہ ہے یعنی کہ صحیح ہو گیا. ایگزامپل نمبر 2 رأیت احمد. اب یہاں پر احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے اور ساتھ میں مفعول بھی ہے، رائٹ، تو یعنی کہ نصب اسٹیٹ میں ہونا تھا، تو نصب اسٹیٹ میں اس کو فتحہ لگے گا ایز ان دا ایگزامپل، تو ہے فتحہ یہاں پر. اوکے لک ایٹ ایگزامپل نمبر 3 سلمت علی احمد. سلمت علی احمد، تو علی ہو گیا آپ کا حرف جر، احمد ہو گیا آپ کا مجرور، تو اس کو احمدی ہونا تھا. کیونکہ احمد غیر منصرف ورڈ ہے اس وجہ سے اس کے نیچے کسرہ نہیں لگے گا اور تنوین بھی نہیں لگے گا، اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے فتحہ لگا ہے. تو رول بھی یہی کہہ رہا ہے حالت الجر میں یا پھر حالت الخفض میں جو ہے فتحہ لگے گا غیر منصرف ورڈز کو. اوکے جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. یہ غیر منصرف تھا. ہاں غیر منصرف، ممنوع من الصرف دیا تو گیا یہاں پر، ممنوع من الصرف. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے. کون سا ریپیٹ کروں؟ حالت جر کا بھی بتا رہے یہ نمبر پوائنٹ نمبر 5 نا. تھے. جی. یاد ہے آپ کو ممنوع من الصرف کیا ہے؟ ہم؟ نہیں ہے. نہیں یاد ہے؟ تو پہلے آپ کو ممنوع من الصرف کیا ہے وہ سمجھنا پڑے گا. اوکے تو ممنوع من الصرف یا پھر غیر منصرف دونوں ہی ایک ہی نام ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ان کا بیسیکلی یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں عربک لینگویج میں جو اس کیٹیگری میں کلاسیفائی کیے جاتے ہیں کچھ 9 کازز کی وجہ سے. کتنے کتنے فاطمہ؟ 9 کازز کی وجہ سے نا. تو کچھ ورڈس ہیں عربک لینگویج میں جو اس کیٹیگری میں کلاسیفائی کیے جاتے ہیں. تو اگر سے ان 9 کازز میں سے کوئی بھی 2 کازز ایک ورڈ میں پریزنٹ ہو تو جا کر ہم اس کیٹیگری میں اس ورڈ کو کلاسیفائی کرتے ہیں. اب وہ 9 کازز کیا ہیں وہ اپنا تسہیل النحو میں سے کریں تو آپ کو پتا چلے، یا پھر آگے آئے گا تو ہم پڑھیں گے اسے پھر سے. تو دو کیٹیگری، دو اگر سے کازز کسی ورڈ میں آ جاتے ہیں تو ممنوع من الصرف میں فال کرتا ہے. جب وہ ممنوع من الصرف میں آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کسرہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور تنوین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس وقت وہ کسرہ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا اور تنوین بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یس ویری گڈ. تو اس وجہ سے جب حالت النصب میں ہوتا ہے، حالت النصب کیا ہے فاطمہ؟ یعنی کہ رفع ہوتا ہے. حالت النصب، حالت الرفع، حالت الخفض، یہ کیا ہے؟ یہ 3 اسٹیٹس ہیں. کیا ہیں؟ 3 اسٹیٹس ہیں. 3 اسٹیٹس آف اعراب ہیں. کیا ہیں؟ 3 اسٹیٹس آف اعراب. 3 اسٹیٹس آف اعراب. اوکے اگر سے میں کہتا ہوں کوئی ورڈ جو ہے وہ حالت رفع میں ہے تو آپ جو ہے ازوم کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے ضمہ سے اینڈ کرے گا. ٹھیک جی. ہے، اگر سے میں کہتا ہوں کوئی ورڈ جو ہے حالت النصب میں ہے تو آپ ازیوم کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے فتحہ سے اینڈ کرے گا. اچھا. ٹھیک ہے، اور حالت الخفض میں اگر سے ہے کوئی ورڈ میں کہوں تو آپ ازیوم کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے
کسرہ میں، کسرہ سے اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے. جی تو حالت خفض کا ایک اور نام ہے حالت جر، اس کو ہم انٹرچینجبلی جو ہے یوز کرتے ہیں. اوکے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. حالت نصب کا اور ایک نام حالت الجر ہے. سوری، آپ کہہ رہے کہ حالت النصب کا اور ایک نام حالت الجر ہے. نہیں حالت خفض کا، قبض کا اور ایک نام حالت جر ہے، یہ والے کا. اچھا اچھا. اوکے، تو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. حالت الرفع میں کیا آئے گا؟ دمہ. حالت النصب میں، فتح. حالت الخفض میں. کسرہ. یس، تو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پہلے نا آپ کو ذہن میں رکھ لینا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس کے ایڈیشن میں جو آپ اس کتاب سے سیکھ رہے ہیں کہ حالت الرفع میں صرف دمہ نہیں ہوگا، حالت النصب میں صرف فتحہ نہیں ہوگا، اور حالت الخفض میں صرف کسرہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے انڈیکیٹرز بھی آ سکتے ہیں جو کہ یہ شو کرتے ہیں آپ کو کہ یہ فلانا ورڈ جو ہے وہ حالت الرفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو نا ہم لاسٹ کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے. تو ہم نے مطلب نا بہت سارے مطلب نا ڈسکس کیے کہ کتنے انڈیکیٹرز ہیں. تو انہی انڈیکیٹرز کو نا ہم ایلابریٹیولی یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اوکے، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر سے میں کہوں آپ کو کہ فلانا ورڈ جو ہے وہ حالت الرفع میں ہے، تو بیسک ازمپشن آپ کی یہ ہے کہ وہ ورڈ جو ہے دمہ سے اینڈ کرے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور انڈیکیٹرز ہیں جو حالت الرفع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی الف ہے، واو ہے. اوکے، تو یہ بھی کچھ انڈیکیٹرز حالت الرفع کے. تو ضمہ کی جگہ اگر سے کوئی ورڈ جو ہے وہ الف یا پھر واو سے اینڈ ہوتا ہے تو بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا ورڈ جو ہے وہ حالت الرفع میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اسی طریقے سے حالت النصب کی بھی کچھ انڈیکیٹرز ہیں. تو پریویس ریکارڈنگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لاسٹ ویک کی. اور حالت الخفض میں بھی کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو کسرہ کے علاوہ بھی جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ فلانا ورڈ جو ہے وہ حالت الجر میں ہے یا پھر حالت الخفض میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی پڑھ رہے تھے یہاں پر ہم کہ جب کوئی ورڈ جو ہے ممنوع من الصرف ہوگا. ممنوع من الصرف کیا ہے؟ حالت الرفع نصب اور خفض کو کہتے ہیں. نہیں، ممنوع من الصرف کیا ہے؟ ابھی میں نے سکھایا تھا. غیر منصرف کیا؟ 9 کازز جس کی وجہ سے جی، کسرہ کوئی ورڈ جو ہے وہ کسرہ اور تنوین اور تنوین ایکسپٹ نہیں کرتا. اوکے، تو جب کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے نا جو کہ جس ورڈ کو ہم نے سمجھے کہ فلانا ورڈ احمد جو ہے ایک ممنوع من الصرف. اوکے، تو یہ ممنوع من الصرف ورڈ جب سینٹینس میں آتا ہے، جب اس کو حالت الرفع میں ہونا ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پر ضمہ لگے گا. ٹھیک ہے، اور اچھا. جب یہ حالت النصب میں آئے گا یعنی کہ جب اسے فتحہ سے اینڈ ہونا ہے تو اس وقت اسے جو ہے فتحہ ہی لگے گا. لیکن ٹوسٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ ورڈ حالت الخفض میں آئے گا یعنی کہ کوئی پوزیشنل ورڈ آ جائے گا اس سے پہلے تو اس کو جو ہے کسرہ سے اینڈ ہونا ہوگا نا. تو اس سینیریو میں بھی یہ کسرہ سے اینڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے نا، تو کسرہ ایکسپٹ نہیں کرتا. اس وجہ سے وہاں پر فتحہ سے اینڈ کرے گا وہ ورڈ، لیکن فتحہ جو ہے وہ انڈیکیٹر آف حالت الخفض ہے. اچھا. ہاں، یس. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بیسک ازمپشن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور انڈیکیٹرز ہیں جو ان اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں یا پھر انڈیکیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اسی کی اسٹڈی چل رہی ہے. اب ہم پوائنٹ نمبر 6 پر ہیں جہاں پر ہم الفعل المضارع المعتدل آخر. اوکے، دیز آر وربس اینڈنگ وتھ ون آف دی لیٹرز آف الا یعنی کہ الف، واو اور یا. حروف العلہ یا پھر آپ کے ویک لیٹرز جسے ہم کہتے ہیں، اوکے، الف، واو اور یا، جب ان سے کوئی ورڈ جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں المضارع المعتدل آخر. ایسے ورڈز میں کیا کیس ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے. In this case, the jazm is indicated by the hiding the final letter. جزم اسٹیٹ کیسے مطلب پتا چلے گا؟ وہ اگر سے آخری لیٹر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے
تو جزم اسٹیٹ یعنی کہ شو اپ کر رہا ہے. ایگزامپل دیکھیں آپ، لم یخشا الا اللہ، لم یخشا الا اللہ. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کون سی، یہ ورڈ جو ہے کس اسٹیٹ میں ہے؟ المضارع المعتدل الاخر. ابھی راشد، جی لم یخشا الا اللہ، اس سینٹینس کے انالیسس کریں. آواز آ رہی ہے آپ کو ابھی راشد؟ جی اس سینٹینس کو انالائز کریں، لم یخشا الا اللہ. لم یکشا یہ فعل نہیں، لم کیا ہے؟ فعل حرف نہیں، لم لم حروف ناصبہ ہے، حروف جازمہ، حرف جازمہ. حروف جازمہ ہے. یس. تو اس کے بعد کا جو ورب آئے گا وہ کیا ہوگا؟ نہیں پتا. جزم سے اینڈ کرے گا نا. جی ہاں، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جب آخر لیٹر جو ہے وہ غائب ہو اچھا جائے گا تو وہ جزم کی انڈیکیٹر شو کرے گا، لم یغشا. جی، یہاں پہ خاشع یا سے یخشا یس. ہوا. تو جب کوئی لیٹر غائب ہو جاتا ہے تو وہ شو کرتا ہے کہ یہ حالت الجزم میں ہے، یہ والا فلانا ورڈ جو ہے وہ حالت الجزم میں ہے. بٹ یہاں تو یکشا جزم سے نہیں کر رہا. آخری لیٹر کا جو غائب ہو جانا ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے آپ کو شو کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ، جزم اسٹیٹ، حالت الجزم اسٹیٹ میں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون آخری لیٹر لم کا کہہ رہی ہے، یکشا کا کہہ رہی یا اس میں یا آخری لیٹر ہے نا، خاشع یا، تو یہاں سے یا غائب ہو گیا. ہے. اچھا خاشیہ یا غشا. تو بیسیکلی نا آپ کو ایسے دیکھنا پڑے گا. اب یہ یخشا ہے تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قا ہے، شین ہے، ٹھیک ہے، اور یا ہے. تو یہاں پر کیا ہوا، یخشا میں یا لیٹر غائب ہے نا، یا ہے اس میں فاطمہ؟ جی جی نہیں. یا نہیں ہے نا، تو یا جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو جب کوئی آخری لیٹر کسی ورڈ کا، یعنی کہ آخری لیٹر سے مراد ہے آخری لیٹر جس سے ورڈ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اینڈ ہونا ہے اس کو، یعنی کہ روٹ لیٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پر خا آ گیا، شین آ گیا، لیکن یا نہیں ہے، تو یا کو یہاں پر سے ہٹا دیا گیا. جب آخری لیٹر ہٹ جاتا ہے تو یہ انڈیکیٹر ہے حالت جزم کا. اوکے. آپ سمپلی کنکلوڈ کریں گے کیونکہ آخری لیٹر نہیں ہے تو یہ ورڈ جو ہے وہ حالت جزم میں. ٹھیک. اوکے، تو یہ ایکسپلینیشن ہے بس اس کی، اتنی سی بات. اوکے، سینٹینس نمبر 2، محمد یہدی الی الحق. فردوس اینالائز سینٹینس نمبر 2. اینالائز. فردوس آواز آ رہی ہے؟
वो मुझसे कह रहे हैं, मैं सुना नहीं। जैसे सेंटेंस नंबर 2, मोहम्मदुन मोहम्मदुन। मोहम्मदुन यहदी इलल हक, मोहम्मदुन फाइल इल हक जार व मजरूर। सही। मोहम्मदुन, मोहम्मदुन यहदी आवाज नहीं आ रही है, हक आवाज यहदी। कट कर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। वाईफाई खराब है मेरा, नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो उसे एनालाइज करो बेटा आप। मुहम्मदुन यहदी इलल हक, हम्म, यहाँ पर हदा यहदी, दम्मा है मोहम्मद पर। मोहम्मद का छोड़ दिया, हम तो बस इन्हीं इन लेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो अलिफ, हाँ वाव और या से एंड करेंगे। इनको हम कहते हैं अल-फ़िअलुल मुदारि अल-मुअतदल अल-आखिर। यहदी में तो फिर या वाज़ेह हो रहा है। या वाज़ेह हो रहा है, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ ऊपर पहले लम था पहले हम तो एनालाइज करें या गिर सेंटेंस गया। को, फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, उसको पहले एनालाइज करें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मुहम्मदुन यहदी इलल हक, यहदी फेल है, ये हदी फेल है, ओके। मोहम्मदुन फाइल, और मोहम्मद इलल फाइल, हक की, और इलल हक की जार मजरूर के मुताल्लिक के फेल। मुतअल्लिक बिल फेल है, ओके चलें, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो दिया गया है हालतुन रफा में दम्मा होगा, राइट, अल मुदारि अल मुअतदल आखिर में, सही ना? हालत दम, हाँ। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या लिखा गया, पढ़ें इसे। अलामतु रफा दम्मा अल मुक़द्दरा मनाहा मिन ज़ुहूरिहा सक़ील। रफा की अलामत हम्म, नहीं समझ रहा। नहीं समझे आप, ट्रांसलेट करें सेंटेंस को। अलामतु रफा दम्मा, रफा की अलामत हम्म, दम्मा पर, दम्मा मुक़द्दरा मना, उससे मना है, मिन ज़ुहूरिहा सक़ील। नहीं आगे का नहीं समझ रहा। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है अलामातु रफ़अहु अल दम्मा मुक़्तरू माना मानहा मिन ज़हूरिहस सकल, यानी कि जो आपकी दम्मा की अलामात है, ओके, वो जो है मोहम्मद के ऊपर जो है वो शो कर रही है। जो यहदी में जो आनी थी दम्मा की अलामात, वो है बेसिकली मोहम्मद के ऊपर शो कर, यानी कि मुख्तदिर, उससे पहले जो है आकर जो है वो शो कर रही है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो हैवी बनकर नहीं आया, बल्कि लाइट वाला आया है। मतलब ये यहदी फाइल पर होना था, जो चीज जो जो हरकत फाइल पे होना था वो फेल, जो हरकत फेल पर होना था वो फाइल पर है। फाइल पर है, यस, जो कि उसे प्रिवेंट कर रहा है मिन क्या लिखा है यहाँ पर, मिन जहूरुहा, राइट, शकल। अस्सकल, तो उसके ऊपर से भारी होने मतलब से। आने से, हाँ, भारी होने से जो है वो उसे उसको प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर जो है दम्मा जो है वो रिप्लेस कर रहा है मोहम्मद के ऊपर यहदी से। तो हालत उन रफा में दम्मा जो है इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है।
ٹھیک ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں ایگزامپل نمبر 3 میں, تو اور تھوڑی سی کلیئرٹی ملے گی ہمیں. اوکے, روی پرویز ایگزامپل نمبر 3 کو اینالائز کریں. محمد الذی یدعو الا ربہ. روی پرویز آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چیک کریں آپ لوگ روی پرویز کو آواز آ رہی ہے ان کو؟ السلام علیکم. آئی میری آواز؟ وعلیکم السلام. ہاں آپ بھائی آپ کی آواز. نیٹورک بہت ہو رہی ہے. کیا پوچھا تھا آپ نے؟ ایگزامپل نمبر 3 یہ والا سینٹینس انالائز کریں. محمد لن يدعو الا ربه. ہم، محمد تو یہ ناؤن ہو گیا, پراپر ناؤن. لن کی وجہ سے یدعو پہ فتح آ گیا ہے. ناؤن ناؤن ہو گیا, صحیح بات ہے, لیکن ناؤن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ناؤن سے کوئی سینٹینس شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ ناؤن سے سینٹینس مبتدا ہوگا کہتے تو ہیں نا. ہاں مبتدا. یس. مبتدا کا مبتدا ہوا, اور پھر لن جو ہے وہ نفی ہو گیا. حروف نفی ہو گیا. الناصبہ ہے یا لازمہ ہے؟ حروف حروف جازمہ. حروف جازمہ کیسے؟ حروف جازمہ کتنے ہیں توسیہ؟ ان لم لا ان لم کئی اذن. اوکے, ایزن. ہاں, لن لما جو ہے یہ سارے حروف ناصبہ. حروف اچھا حروف ناصبہ میں جائیں گے. ہاں تو جب نفی میں حروف جائے گا نا یہ. ناصبہ, ہاں وہ نفی تو ہے, لیکن حروف ناصبہ جب آتا ہے تو اس کا اگلا والا ورب جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اگلا والا ورڈ جو ہے فتح سے اینڈ ہوگا. فتحہ سے اینڈ ہوگا. یس, ویری گڈ. پھر اللہ جو ہے وہ ہو گیا. یہ بھی تو ورب ہوگا نا اللہ. اللہ. پارٹیکل پارٹیکل آف ایکسیپشن ہے اللہ. اوکے, ایکسپشن. ہاں اللہ. ہاں پارٹیکل آف ایکسپشن. تو ربہ مضاف مضاف اس الیہ کو ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بھی اب مضاف میں نے الیہ یہاں ہے یہاں جی. یہاں پر آپ کو فوکس کرا رہا ہوں لن یدعوا میں. تو لن آ گیا جی. تو اس کا اگلا والا ورڈ کیا ہونا ہے؟ فتحہ سے اینڈ ہونا ہے. ہو رہا ہے فتحہ سے اینڈ یہاں پر؟ جی ہو رہا ہے نا. تو یہی چیز یہاں پر اوپر بتائی گئی ہے کہ حالت النصب میں جو ہے المدارع معتل الآخر جو ہے وہ فتحہ سے اینڈ کرے گا. اور مجھے یہ بتائیں یدعوا جو ہے اس کو کیوں ہم المدارع المعتل آخر کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا چینج کر رہا ہے نا اپنے آپ کو. اس یدا سے لٹ کے یدا ختم ہو رہا ہے. ہاں ہاں؟ حروف اللہ پہ ختم ہو رہا ہے نا وہ. حروف اللہ پر ختم ہونا, یہ چیز اصل ہے. اوکے, المدارع المعتل آخر اسے کہتے ہیں ہم جو بھی ورب جو ہے وہ حروف اللہ سے ختم ہوتے ہیں, یعنی کہ واو الف یا پھر یا. تو یہ واو سے اینڈ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس مطلب کے اوپر یہ رول لگتا ہے. واو روٹ ورڈ نہیں ہے اس کا. نہیں. واو جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا یدعو سے آیا نا یہ ورڈ. مطلب واو ہے, واو مدارے بنانے پر یدعو بنا ہو.
پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ دعا کا جو ہے روٹ لیٹر جو ہے وہ کیا ہے. دعا دال عین یا. ہاں تو اس کے بعد جو ہے نہیں یہ دال اینڈ جب یہ واو پہ جا رہا تو یا پھر کیسے آئے گا؟ ماضی مضارع میں یا بننے ہے پہ تو واو ہو مضارع رہا میں ہے کیا؟ واو آ گیا. ہم، ماضی میں یدا حمزہ آ رہا ہوگا نا پھر دال واو حمزہ. پہلے مجھے یہ بتائیں دعا کا الف روٹ واو. لیٹرز کیا ہے، سب لوگ مل کر بتائیں مجھے. دعا کا روٹ لیٹر بھی تو پوچھ رہی یہ حمزہ سے اینڈ ہوگا کیا؟ یہ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے. ابھی شیخ بتائیں روٹ لیٹرز کیا ہے. دال عین یا. دال عین یا اگر سے اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو ہم نے مطلب نا افعال المثال پڑھا ہے، افعال الناقص پڑھا ہے، اور افعال الاجوف پڑھا ہے، رائٹ. تو وہاں پر ہم نے کچھ رولز پڑھے تھے کہ واؤ جو ہے وہ کب یا بن جاتا ہے، اوکے، اور کب جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، سو آن. یہ ساری چیزیں رولز جو ہم نے ماسٹرنگ عربک گرامر میں سیکھے تھے. تو وہاں پر آپ سے یہ سیکھیں گے کہ دعا جو ہے وہ مضارع میں جو ہے یدعو ہوتا ہے. اوکے، تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جو بھی ورب جو ہے وہ مضارع فارم میں واو یا پھر الف سے اینڈ کرے گا وہ المضارع المعتدل ہے، معتل ہے وہ. ٹھیک ہے، irrespective آف کہ وہ کیا تھا پاسٹ ٹینس میں. اگر سے مضارع میں وہ واو الف یا پھر یا سے اینڈ کر رہا ہے تو المضارع معتل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو جی. پاسٹ ٹینس میں کیا تھا، کمانڈ میں کیا ہوگا وہ میٹر نہیں کرتا. یہاں پر اصل میٹر کر رہا ہے کہ مضارع فارم میں کیا وہ معطل ہے. معطل کا مطلب ہی ہے ایسے ورڈ جو ویک لیٹر سے اینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ الف واو یا پھر یا. تو ایسے جو ورڈز ہوں گے نا تو حالت النصب میں ان کے اوپر فتح ہوگا. تو اسی کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لن جو ہے وہ حروف الناصبہ ہے اور ید اوا جو ہے وہ فتح سے اینڈ کر رہا ہے. تو فتح سے اینڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس کیٹیگری کو، مطلب اس رول کو جو ہے فلفل کر رہا ہے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ المضارع معطل جو ہے وہ حالت النصب میں فتح سے اینڈ کرے گا. سمجھے آپ؟ تو کیا وہی پر سمجھے آپ لوگ؟ جی. فاطمہ سمجھ آیا آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتا المضارع معطل کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ مضارع پریزنٹ ٹینس. مضارع معطل یہ والا. اچھا، المضارع معطل یعنی وہ ہم، مضارع ہم، جو کہ ویک لیٹر سے اینڈ کر رہے ہیں، جیسے کہ الف واو اور یا. الف واو اور یا. تو اس کے سینیریو میں جب وہ والا ورڈ جو ہے نا حالت الرفع میں ہونا ہے تو ضمہ لگے گا اسے، اور حالت النصب میں ہونا ہے تو فتحہ لگے گا، اور حالت الخفض نہیں ہوتا اس کا. کیوں نہیں ہوتا فاطمہ پتہ ہے آپ کو؟ حالت الجر یا پھر حالت الخفض نہیں ہوتا. کیوں؟ نہیں پتا. فیل پہ کسرہ نہیں ہوتا کبھی. یس ویری گڈ. اوکے فاطمہ، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کوئی فعل یا پھر ورب جو ہے نا وہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اوکے، اچھا، وربس آر فری آف کسرہ. کسرہ اور تنوین کبھی بھی نہیں لگتا. کسرہ اور تنوین صرف ناؤنس پر لگتا ہے، وربس پر نہیں لگتا. رائٹ، یاد ہے آپ کو یا بھول گئے؟
جی یاد ہے. ہاں تو اسی وجہ سے حالت الخفض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مضارع جو ہے ورب ہے نا، اس وجہ سے اس کا حالت الخفض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اوکے. اب دیکھتے ہیں ہم الافعال الخمسۃ. These are nouns which have alif and noun, واو and نون اور یا and noun attached to them. اوکے، تو یہ بیسیکلی افعال الخمسہ ہیں جو یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں. تذہبون، تذہبین، تجلسانی اینڈ تقولون. تو یہ سارے آپ کے فعل ہیں جو کہ مضارع فارم میں ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واو الف اینڈ ناؤن یا پھر واو اینڈ ناؤن یا پھر یا اینڈ ناؤن جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس کیس سینیریو میں کیا ان کا معاملہ ہے وہ یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا. In this case, both nasab and jazm are indicated by the hiding of noon. There is no khabd as it is a present tense verb. Okay, یہ تو بات کلیئر ہے ہمیں. اب دیکھتے ہیں ہم کہ الرفع، رفع اسٹیٹ میں کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ فلانا ورڈ جو ہے وہ رفع اسٹیٹ میں ہے. تو اس کا انڈیکیٹر ہے ثبوت النون. ثبوت النون کا مطلب کیا ہے؟ پریزنس آف نون. پریزنس آف نون. تو اگر سے مجھے جاننا ہے تذہبون، تذہبین، تذہبانی، تقولون، یہ سارے ورڈ جو ہیں اگر سے رفع اسٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کو پہچان کرنے کا صرف ایک ہی مطلب ہے میرے پاس انڈیکیٹر ہے، وہ کیا ہے؟ ثبوت النون، کہ نون پریزنٹ ہے یا نہیں. اگر سے نون جو ہے وہ پریزنٹ ہے تو ورڈ جو ہے وہ رفع اسٹیٹ میں ہے. اگر سے نون نہیں پریزنٹ تو وہ نصب اسٹیٹ میں ہے یا پھر وہ جزم اسٹیٹ میں ہے. ایگزامپل دیکھیں، انتم تعقلون، انتم تعقلون. تو یہاں پر تعقلون میں جو ہے نون اویلیبل ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فاطمہ؟ نون جب پریزنٹ ہوتا ہے تب فتح اسٹیٹ میں. فتح. یہ دیکھیں اس کا یہ رفع sorry. رفع اسٹیٹ میں. یس، تو جب کوئی نون جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ رفع اسٹیٹ میں. اب ایگزامپل نمبر 2 دیکھیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اوکے، تو یہاں پر جو ہے تسومو نہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو نون جو یہاں پر غائب ہو گیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا روئی پرویز؟ کون سے اسٹیٹ میں ہے یہ؟ خف میں، خف نون. خبز کیوں ہوگا؟ خبز تو ہوتا ہی نہیں ورک کے لیے. یہ رفع اسٹیٹ میں ہوگا یہ بھی نا. میں نے ابھی تو بتایا تھا آپ کو کہ نون ہوگا، نون سے اینڈ کرے گا نا، بس تبھی ہم کہیں گے کہ یہ رفع اسٹیٹ میں ہے. اگر سے نون غائب ہو جاتا ہے تو دو سینیریو ہیں، ایک کی نصب میں ہو سکتا ہے یا پھر جزم میں ہو سکتا ہے. تو تسوم نصب میں میں نون ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، نون دکھ نہیں رہا نا، پریزنٹ نہیں ہے. نون پریزنٹ نہیں ہے تو حفظ النون ہے نا. یہ حفظ النون ہونے کی وجہ سے کیا ہو حفظ جائے گا؟ النون. ہاں، تو نصب یا پھر جزم اسٹیٹ میں ہوگا وہ. تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کس اسٹیٹ میں ہے. رائٹ، تو ان کیا ہے؟ ان حروف جازمہ. حرف جازمہ یا ناصبہ ہے؟ جزم ہے تو جازمہ ہوگا. ان حرف جازمہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگلا والا ورڈ کیا ہوگا؟ اگلا والا ورڈ نصب میں ہو جائے گا. نصب میں کیوں؟ آپ جازمہ کہہ رہے ہیں اور پھر نصب میں کہہ رہے جر میں ہوگا لیکن دکھ نہیں رہا نا. جر میں بھی نہیں ہوگا. ہیں. جار الناصبہ کیوں ہے. ہوگا؟ ان ناصبہ ہے یا جازمہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں. ان جازمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے یہ بتائیں مجھے، تو جازمہ کے کتنے لیٹرز ہیں ٹوٹل؟ کتنے سوری یہ ہیں ہاں ورڈس حروف جازم؟ ان لم، لن، کئی. تو ناصبہ کتنے؟ بچ گیا. ناصبہ 6 ہے نا شاید، یاد نہیں ہے، تو ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ناصبہ بتائیں، حروف ناصبہ کون سے ہیں؟ لن،
अन, हम्म, कई, इजन, लन। अन, लन, कई, इजन। और हुरूफ जाजिमा, जाजिमा है लम, लम्मा, और लम, लम्मा, लामुल अम्र, लामुल अम्र, बस इतने ही हैं। लम, लम्मा, लामुल अम्र और लाम, हरूफ जाजिमा लामुल होंगे नहीं भी है। लाऊ लाम वाले, लाऊ लाम लामुल वाले नहीं भी होंगे है। ना। हरूफ जाजिमा वाले होंगे लाऊ लाम अम्र, हाँ लम्मा लम इन, वो वाले होंगे हुरूफुन ना। जा हुरूफुन जाजिमा जो है वो कितने हैं? लम, लम्मा, लामुल अम्र और लामुल नहीं। सिक्स, राइट। सिक्स है ना। हुरूफुन नासिबा कितने हैं? अन, लन, फोर है। कई, इजन। ठीक है। हम्म, अन, लन, कई, इजन। तो अन क्या हुआ फिर? अन हुआ नासिबा। नासिबा। तो अगला वाला वर्ड क्या होगा उसका? हाँ वो नसब में जाएगा ना फिर। नसब में होगा। यस। तो हालत नसब में क्या होता है यहाँ पर? हफ्जुन नून होता है, यानी कि नहीं, नून गायब हो तब जाता है। हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अब नंबर 3 की तरफ आते हैं। लन ताकुलू, इसका बताएं लन क्या है अब? लन हो गया हुरूफुन लाजिमा। वही होगा ना, कंफ्यूजन कितना हो रहा है। लन हो गया हुरूफ नासिबा, हाँ ठीक है। हुरूफ नासिबा हो गया तो हम्म, इसका नून खब्द हो जाएगा। लन का नून खफ्स हो लन जाएगा। उसका अगला वर्ड खब्द, हाँ खब्द हो जाएगा। नून खफ्स हो खब्द जाएगा बस। हाँ, बस इतना सा यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब नून गायब हो जाता है ना, तो या फिर वो हालत वो जज़म में खब्द। होगा या फिर हालत नसब में होगा। जब नून प्रेजेंट होता है यानी कि सबूत नून, तो हालत रफा में होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब देखें चैप्टर 2 का जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ना टेबल है ये टेबल आप लोगों को मेमोराइज करनी है। इसके बगैर ना आप जो है जितना भी सीखा है आपने वो याद नहीं रहेगा बिल्कुल भी। आप ये याद करना जरूरी है। अभी जो हमने पढ़ा ना उन सब की मतलब ना एक कॉन्क्लूसिव टेबल है। आपको यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि अल मुफरद जो है हालत रफा में क्या लेगा, यानी कि सिंगुलर नाउन जो है वो हालत रफा में क्या लेंगे। हालत रफा में दम्मा, हालत नसब में फतहा और हालत खफ्द में कसरा। और इसी तरीके से अल मुस्ना यानी कि ड्यूअल नाउन जो है वो क्या लेंगे। हालत रफा में अलिफ, हालत नसब में या, हालत खफ्द में भी या। और जमा मुजक्कर सालिम हालत रफा में वाउ, हालत नसब में या और हालत खफ्द में भी या। और जमा मुअन्नस सालिम हालत रफा में दम्मा, हालत नसब में कसरा और हालत खफ्द में कसरा। अस्माउल खमसा हालत रफा में वाउ, हालत नसब में अलिफ, हालत खफ्द में या। और ममनू मिन सर्फ हालत रफा में दम्मा, हालत नसब और हालत खफ्द में फतहा। और अल मुदारे मुअत्तल जो है वो हालत रफा में दम्मा, हालत नसब में फतहा और हालत खफ्द में फतहा। हाल और सॉरी, हालत खफ्द नहीं होता, हालत जज़म में खफ्जुन नून। और अल मुदारे अस्सही अल आखिर अल हालत रफा में दम्मा और हालत नसब में फतहा और हालत खफ्द होता नहीं है और हालत जज़म में सुकून। और अफ़आलुल खमसा में सबूतन नून और नसब और जज़म में खफ्जुन नून। और जमा तकसीर में हालत रफा में दम्मा और नसब में फतहा और खफ्द में कसरा। ठीक है। ये टेबल जो है इतना जितना हमने पढ़ा है ना ये सारे इतने पेजेस में, पेज नंबर
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको चैप्टर 3 जो है पेज नंबर 12 से लेकर 19 तक जितना पढ़ा है 19 हाँ उन सबको जो है कंक्लूड करके एक टेबल में पुट करके दे रहा है। ये टेबल आपको याद रही है, मेमोराइज करनी है। ऐसे मेमोराइज करनी है कि बस इतना याद रखना है आपने कि मुफरद यानी कि सिंगुलर नाउन्स हालतुन रफा में क्या होगा दम्मा, हालतुन नसब में क्या होगा फतहा, हालतुन कसरा हालतुन खफ्द में क्या होगा कसरा। मुस्ना यानी कि डुअल नाउन्स क्या होंगे, हालतुन रफा में अलिफ, हालतुन नसब में या और हालतुन खफ्द में भी या। तो ऐसे आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल मुफरद में 3 स्टेट्स बताएं क्या क्या होते हैं, तो आपको बताना है रफा में दम्मा, नसब में फतहा और खफ्द में कसरा। अब पूछा जाएगा आपसे ममनू मिन सर्फ में क्या होगा, अफ़आल खमसा में क्या होगा, जमा तकसीर में क्या होगा। तो आपसे सवाल करेंगे तो आपको उसके स्टेट्स में क्या एराब लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क फॉर द वीक है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक आप लोग मेमोराइज कर लेंगे ये। इंशाल्लाह। सब लोग मिस नहीं करना आप लोगों ने, ये नहीं है मतलब ना आपने एक्सक्यूज देना कि टाइम नहीं था आपके पास। ओके एग्जाम की डेट फाइनल हो गई। सॉरी, एग्जाम की डेट फाइनल हो गई। एग्जाम की डेट 20 के बाद कहा गया है, तो मे बी 21 22 को रखेंगे इंशाल्लाह।